ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العليم الحميد المجيد تمام حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج اس جشن عید میلاد النبی کے متبرک موقع پر حاضر ہیں. دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہگار کی بخشش فرمائے اور ہم سب کا اس میلاد شریف میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسٹیج پر الحمدللہ مشائخ اہل سنت آستانہ عالیہ مہرآباد شریف جو پاکستان کا بہت بڑا آستانہ ہے، امام الواصلین حضرت سید امام علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ مشائخ اسٹیج پر موجود ہیں. یہ ہمارے اہل سنت کا ہمارے سروں کا تاج ہے. اللہ پاک ان کو سکھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کے فیوزات اور برکات ہم سب کو عطا فرمائے. میرے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ سادات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے وہ عظیم افراد موجود ہیں کہ جن کی فضیلت حدیث پاک میں ہمارے علماء اور بزرگوں نے بیان کی. ان کی موجودگی میں یہ تقریر میرے لیے یہ کسی سعادت سے کم نہیں. وقت بالکل مختصر ہے. میں صرف آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ اگر کچھ کلام مشکل آئے تو آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ ایمان کی روح تازہ ہو جائے. حضرت شاہ نصیر الدین نصیر نے فرمایا کہ جذب ہو جاؤں تیرے کوچے میں قطرے کی طرح، جذب ہو جاؤں تیرے کوچے میں قطرے کی طرح، اس میرا مجھے دریا نہیں ہونے دیتا. اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے، اب کسی اور کو تجھ سا نہیں ہونے دیتا. میں بھی شیدا ہوں اس شہ خوبا کا مگر محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا. حضرت خواجہ محمد یاد فریدی نے فرمایا کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے. ہر کسی کا حصہ نہیں دیدار میں، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں. میں کیا کہوں کس رنگ کا درد ہے میرے دل میں، بے دردوں کو یہ درد سنائے نہیں جاتے. حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورہ کوثر آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یہ سورت آیات اور الفاظ کے اعتبار سے تو مختصر ہے، تھوڑی ہے، لیکن معانی، اسرار اور رموز میں یہ بحر ذخار کی حیثیت رکھتی ہے. سورہ کوثر کے 2 شان نزول ہیں جس کو حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اور دیگر علماء کرام نے اپنی تفاسیر میں ذکر کیا. میں ان میں سے ایک شان نزول آپ کی گوش گزار کروں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. حضور کے صاحبزادے تو کفار اور مشرکین انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کا جانشین ہوتا ہے، باپ کا قائم مقام ہوتا ہے. تو کیونکہ حضور کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو عن قریب یہ دین ختم ہو جائے گا.
کفار مشرکین نے یہ کہنا شروع کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مسجد حرام سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ آس بن وائل سامی لانتی وہ مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کی حضور کے ساتھ کچھ کلام ہوئی تھی۔ جب وہ حرم کے اندر گیا، اس کے ہم نشین، ہم پیالہ، ہم نوالا وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے کس سے بات کی؟ اس آس بن وائل لانتی نے کہا کہ میں نے ابتر سے بات کی۔ ابتر کا معنی وہ ہوتا ہے مقطوع النسل، کہ وہ بندہ کہ جس کی آگے نسل نہ ہو، بیٹا نہ ہو، جو اس کا نظام، اس کی گدی، اس کے دین کو آگے لے کے چلے، اسے عربی میں ابتر کہتے ہیں۔ جب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو اللہ کو لامقام پر جلا ہے۔ اب میں ایک بات روک کر جو آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے والا ہوں، اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، اس کو امام راضی نے لکھا پورے قرآن کا، تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرام آئے، سابقہ ادوار میں جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، تو جب کسی امتی نے اس نبی کی توہین کی تو اس کا جواب نبی نے خود دیا۔ آپ قرآن مجید کا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک مطالعہ کریں کہ جب بھی کسی امتی نے کسی نبی کی گستاخی کی تو اس کا جواب نبی نے خود دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے گستاخی کی، امت نے گستاخی کی، انہوں نے کہا کہ آپ تو جھوٹ بولنے والے ہیں، آپ تو گمراہ ہیں۔ اس کا جواب حضرت ہود علیہ السلام نے خود دیا۔ آپ نے فرمایا قال یا قوم لیس بدلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ اے لوگو، اے میری قوم، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میرے ساتھ گمراہی کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب نبی نے خود دیا۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا قال یا قوم لیس بسفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ جب انہوں نے نبی کی گستاخی کی تو نبی نے اس کا جواب خود دیا، اے لوگو، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میرے ساتھ کم عقلی کا کیا تعلق؟ مجھے تو اس رب نے پاک اور صاف بنا کر اس دنیا میں۔ اب سابقہ ادوار میں جس نے نبی کی توہین کی اس کا جواب نبی نے خود دیا، لیکن روئے زمین میں یہ پہلی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب آس بن وائل